آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ میرپور کے 13 حلقوں میں سے 9 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ نے 5 نشستوں پر میدان مار لیا۔ 3 نشستوں پر نون لیگ کو برتری، پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب، 1 نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سبقت۔ LA7 بھمبن میں سابق وزیراعظم چودھری انوار الحق کو شکست کا سامنا، نون لیگ کے چودھری طارق فاروق نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA1 سے نون لیگ کے اظہر صادق کامیاب کرا، LA2 سے پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید، LA3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان نے مخالف امیدواروں کو شکست دی، LA4 سے نون لیگ کے چودھری رخسار احمد اور LA9 سے نون لیگ کے عمیر نعیم کامیاب قرار پائے، LA13 سے نون لیگ کے ایاز نثار، LA8 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے ملک ظفر نے کامیابی حاصل کی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے رات گئے پہلا نتیجہ جاری کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا LA1 ڈڈیال سے نون لیگ کے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، LA1 سے پیپلز پارٹی کے افسر شاہد 9,832 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا ہر سیاسی جماعت نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، سبحانی میں پولنگ میں مداخلت کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر الیکشن ابھی سے کچھ متنازع ہو چکے ہیں، متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا، مہاجرین کی نشستوں کا تنازع درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے، محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہیں، اہم فیصلے ہونے ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہیں، چاہتا ہوں کشمیر کے عوام کو بھی پاکستان کے شہریوں کی طرح برابر کا حقوق ملے، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا ہے، امید ہے پیپلز پارٹی امیدواروں کو پچھلے الیکشن سے زیادہ بڑا مینڈیٹ ملے گا۔ راجہ پرویز اشرف کا LA12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کا اظہار تشویش، کہا متعدد پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا، مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے، مبینہ جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں۔ الیکشن کمیشن LA12 کے متنازع پولنگ اسٹیشنز کے نتائج فوری روکے، متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر شفاف تحقیقات کے بعد فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ بلاول بھٹو بھی MN ہیں، وہ بھی آزاد کشمیر الیکشن کے لیے مہم چلا رہے تھے، ہم نے کبھی نہیں کہا 11 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بعض دوست تہیہ کیے بیٹھے ہیں، کسی بھی معاملے کو غلط رنگ دینا ہے، نون لیگ کی طرف سے کسی ترقیاتی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا الیکشن کا نتیجہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی سے الزام لگایا جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، انتظامیہ مشرندی پیپلز پارٹی حکومت کی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ نے کس طرح داندلی کی۔ میرپور میں انتخابات کے دوران کئی پولنگ اسٹیشنز پر جھگڑے، مسلح تصادم میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ LA9 نکیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگی کارکنوں میں جھگڑا ہوا، فائرنگ سے PP کارکن مختار جامحق 2 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا عمل روک کر پاک فوج اور پولیس کی مزید نفری طلب کی گئی۔ LA6 سبحانی میں رمولہ پولنگ اسٹیشن پر جھگڑا، فائرنگ، پولیس نے ایک شخص گرفتار کر لیا۔ LA6 میں ہی چوکی ڈسپنسری پولنگ اسٹیشن سے مسلح افراد بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے، بیلٹ باکس لے جانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ LA8 کوٹلی میں پولنگ اسٹیشن پر بھی فائرنگ کا واقعہ، برموچ پولنگ اسٹیشن پر تصادم کے بعد پولنگ متاثر، دوبارہ پولنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ کوٹلی LA12 میں بھی نون لیگ اور PP کارکنوں میں جھگڑا۔ نکیال میں میرا کارکن شہید ہو گیا، متعلقہ حکام اور الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ بلاول بھٹو کا PP کارکن مختار یونس کے قتل پر اظہار افسوس، الزام لگایا نون لیگ کے امیدوار عمیر نعیم کی فائرنگ سے میرا کارکن شہید ہوا۔ 2 روز قبل نون لیگ کی رہنما کی کھلے عام فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، فائرنگ کا نوٹس لیا جاتا تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنا پڑتی۔ شہید مختار یونس جاوید برہانی کے ساتھ مل کر موثر مہم چلا رہا تھا، شکست سے بکلا کر مخالفین اوچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ نکلو پاکستان کی خاطر، آزاد کشمیر میں نوجوانوں سے لے کر بزرگوں تک ووٹرز کی بڑی تعداد اپنا فیصلہ سنانے آئے، خواتین اور بزرگوں نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ پولنگ کے آغاز سے ہی ووٹرز کی قطاریں لگی ہیں۔ پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے بزرگ شہری سبز رنگ کا لباس پہن کر ووٹ ڈالنے آئے، جس پر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لکھا تھا۔ کوٹلی میں 90 سالہ بزرگ ویل چیئر پر بیٹے اور پوتے کے ساتھ قومی فریضہ ادا کرنے پہنچے۔ میرپور کے عوام نے غیر جمہوری قوتوں کو مسترد کر کے ووٹ کے حق کا بھرپور استعمال کیا۔ قلعہ کمیٹی کی لانگ مارچ کی کال مسترد کر کے انتخابی عمل میں تاریخی شرکت کی۔ غیر معمولی ٹرن آؤٹ کے باعث پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھایا گیا۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے گلو بٹوں نے سرعام بدماشی کی۔ نون لیگ 2024 کی طرح آزاد کشمیر الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر
شرجیل میمن کی AY نیوز سے گفتگو، کہا زبردستی اور دھون سے نون لیگ کو کشمیر میں الیکشن چوری کرنے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے گلو بٹوں نے PP کا ورکر شہید کر کے فاشسٹ روایات برقرار رکھی۔ نون لیگ کی قیادت کان کھول کر سن لے، کشمیر کا پرامن ماحول خراب ہونے نہیں دیں گے۔ نون لیگ کی ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے۔ سینیٹر شریف رحمان کہتی ہیں نون لیگ آزاد کشمیر الیکشن کو متنازع بنانا چاہتی ہیں، جتنے چاہے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، الیکشن میں تیر کی جیت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، مشرق وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کی قیادت میں طے پانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیراعظم کا چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی یونگ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کو اپنا آئینی بھائی سمجھتا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع ممکنات موجود ہیں۔ پائیدار علاقائی استحکام، معاشی ترقی، تجارت کے فروغ اور روابط سے منسلک ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر کی امریکی ایوان نمائندگان کے وفد سے گفتگو۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات کے لیے آئے وفد میں رائن کیتھرینکے اور مائیکل جیمز شامل تھے۔ امریکی وفد کا پاکستان کے علاقائی استحکام میں اہم کردار کا اعتراف۔ امریکی اراکین کانگریس نے کہا پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ملاقات میں پاک امریکہ باہمی تجارت کے فروغ اور اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان میں کاروبار دوست ماحول کے فروغ، غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی گئی۔ امریکی وفد نے فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر عسکری قیادت کی جانب سے پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ سنبھال لیا۔ جنرل عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل عامر رضا نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی GHQ میں ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے جنرل عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔